بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیسٹی۔ آج کی یہ ویڈیو انٹیسٹی سے پمپکن سیڈ کے بارے میں ہے۔ اسے آپ نے کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے، کون اسے استعمال کر سکتا ہے، کون اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے، کس طرح سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، باڈی میں اس کے کھانے سے کیا چینجنگ آ سکتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں آپ سب جانیں گے۔ تو چلیں آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دسترخوان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے۔ پمپکن سیڈ یا کدو کے بیجوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسے نیوٹریشن کا پاور ہاؤس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ باڈی میں بلڈ کے فلو کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے وینز میں یا رگوں میں جو بھی خون جم گیا ہے ان کو ختم کر کے یہ ان کے فلو کو یا ان کے بہاؤ کو نارمل کر دیتا ہے۔ تھائرائیڈ کے پیشنٹس کے لیے یہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ کدو کے یہ بیج نہ صرف جسمانی بلکہ دماغی خشکی کو بھی ختم کرنے میں بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں جو آئل موجود ہوتا ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن آپ نے نمک والے بیج استعمال نہیں کرنے ہیں بلکہ آپ نے ان کو ایز اٹ از ہی یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فی الحال ہم بات کریں ہیں اس کے اندر موجود غذائیت کی، آپ نے اسے کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بادام سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں یہ ہمارے دماغ کے لیے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، اس لیے وزن کم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دل کی صحت کے لیے بہت ہی مفید مانے جاتے ہیں، ہمارے ہارمونز کو یہ بیلنس کرتے ہیں۔ جن بچیوں کے یا جن عورتوں کے فیس پہ ایکسٹرا بال ہوتے ہیں، اگر وہ ریگولر اسے استعمال کریں گی تو آپ دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا۔ ہارمونز کا بیلنس اگر جسم میں خراب ہوتا ہے تو نہ صرف یہ ایکسٹرا بال آتے ہیں فیس پہ بلکہ اور بھی بہت سے انٹرنل ایشوز ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل کا حل بھی انہی بیجوں کے اندر موجود ہے۔ عورتوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ساتھ ساتھ مینوپاز کے جو مسائل ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ایکسٹرا پسینے آنا، ان تمام مسائل کو بھی یہ چھوٹے سے بیج کنٹرول کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں، نیند بہت کم آتی ہے ان کو، وہ بھی ان بیجوں کو استعمال کر کے دیکھیں، کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا، آپ کو بہت ہی اچھی سی اور گہری نیند آنی شروع ہو جائے گی۔ قوت مدافعت کو بہترین بنانے کے لیے بھی بہترین مانے جاتے ہیں، دماغی صحت کے لیے تو مفید ہیں ہی، جسم کو مضبوط کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ قبض کو دور کرتے ہیں، اچھی فیٹس اس میں ہوتی ہیں کیونکہ اس لیے یہ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور اچھے کولیسٹرول کو بیلنس کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں بہت سی بیماریوں کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ سوزش ہوتی ہے، تو یہ سوزش کو ختم کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، باڈی میں شوگر کے لیول کو نارمل کرتے ہیں، اس لیے یہ شوگر پیشنٹس کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اس میں میگنیشیم، آئرن، زنک، پوٹاشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کی بے چینی، غصہ اور چڑچڑاپن کو ختم کرنے میں بہت مفید ہیں۔ رات کے وقت اکثر لوگوں کی ٹانگوں میں بے چینی ہوتی ہے، نہ تو وہ اسے درد کہتے ہیں اور نہ ہی وہ اسے بوجھل پن کہتے ہیں، بس بے چینی ہوتی ہے، ٹانگیں اٹھا اٹھا کے ادھر سے ادھر مارتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر کو کیا بتائیں۔ اس بیماری کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ جسم میں میگنیشیم کی کمی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ٹانگوں کی بے چینی والے حضرات 2 سے 3 ہفتے ریگولر اگر ان سیڈز کا استعمال کرتے ہیں تو وہ دیکھیں گے ان کی یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انہیں پلانٹ سورس پروٹین کا خزانہ کہا جاتا ہے، تو وہ لوگ جو جم جوائن کرتے ہیں انہیں یہ کھانے سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ان میں وافر مقدار میں زنک ہوتا ہے، اس لیے یہ ہماری بون ہیلتھ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہیں اور ہارٹ کے لیے تو انہیں بیسٹ مانا جاتا ہے۔ نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی انہیں طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ پروسٹیٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے اس کا شرنک ہونا ہو یا پھیلنا ہو، اس سے ریلیٹڈ تمام مسائل کا حل انہی بیجوں میں موجود ہے۔ تو بجائے اس کے کہ مہنگے مہنگے ٹیسٹ کروائے جائیں اور اس کے بعد مہنگی مہنگی دوائیاں کھائی جائیں، بہت سی بیماریوں کا علاج آپ انہی چھوٹے چھوٹے بیجوں سے کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اولاد کے لیے اور فولاد کے لیے پمپکن سیڈ بیسٹ ہوتے ہیں، تو اسی چھوٹی سی بات سے آپ بہت سی بیماریوں کا علاج انہی چھوٹے چھوٹے بیجوں سے کر سکتے ہیں۔ یورین سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہیں یہ اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے فلو کو نارمل کرتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے لیے بھی یہ بہت مفید مانے جاتے ہیں، لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں ہو کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ڈائلسس شروع ہو چکے ہیں تو وہ اسے اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال مت کریں، کیونکہ اس میں میگنیشیم ہوتا ہے جو کہ ڈائلسس کے پیشنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لیڈیز پریگننٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہیں۔ پریگننسی میں 1 چمچ اگر وہ روٹین میں لیتی ہیں تو ان کے بیبیز میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایشو ہے بون سے ریلیٹڈ یا برین سے ریلیٹڈ، وہ انشاءاللہ برتھ سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔
सेक्स हेल्थ को तो ये बेहतर करते ही हैं, इसके साथ साथ बीपी को भी ये नॉर्मल करते हैं। तो इन छोटे से बीजों में अल्लाह ने कितनी अफादियत छुपा रखी है, इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा। रूटीन में जस्ट इसका 1 टेबल स्पून ही खाने को रेफ़र किया जाता है, लेकिन जो लेडीज़ मेनोपाज़ के प्रोसेस से गुजर रही हैं या उन्हें शक है कि उनका मेनोपाज़ स्टार्ट होने वाला है, वो मुट्ठी भर इसे अपनी रूटीन में ले सकती हैं। अच्छा, किसी भी खाने को अगर आप रूटीन में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और अब उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने उसे सर्च करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। आप गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, ये बेस्ट सोर्स है। सिर्फ 1-2 वीडियो पे रिलाई मत करें, बहुत सी वीडियोज़ देखें, उसके बाद उसको रात को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, ठीक है? और फिर भी कोई शक है तो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर आपने किसी भी खाने को अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं करना है। तो पेठा कद्दू, मीठा कद्दू या पम्पकिन ना सिर्फ बाहर के एरियाज़ में आम मिल जाता है, बल्कि आजकल तो एशिया, मेरा मतलब है पाकिस्तान और इंडिया में भी इजीली अवेलेबल है। तो उन्हें पकाने के बाद उनके बीजों को फेंका मत करें, उन्हें सेव करें। आप खुद भी इनमें से बीज निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकालना चाहते हैं इस तरह से, तो ऑनलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हैं। आपने 4 मग्ज़ में और कद्दू के बीजों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनकी अफादियत में भी फ़र्क है। इन्हें ख़रीदने के लिए अगर मुझे कोई अच्छा सा लिंक मिलेगा तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी आसानी के लिए वो दे दूँगी। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आप नाश्ते में ग्रीक योगर्ट के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीक योगर्ट को आप घर पे ही कैसे रेडी कर सकते हैं, इसकी रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा रात को आप इसे भिगो के रख सकते हैं और सुबह स्मूदीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या मिल्क शेक वगैरह में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एज आ स्नैक आप इसको दोपहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रात को भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। चिया सीड और बेसल सीड में क्या फ़र्क है, यानी कि तुख्मे बलंगा और चिया सीड में क्या फ़र्क है, वाइट नमक ज़्यादा मुफीद है या पिंक साल्ट ज़्यादा मुफीद है, इन तमाम पे मेरी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, ठीक है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।